امام علی مقام سوئے کربل کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہائے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان کربلا میں بنفس نفیس اپنے نواسے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا میدان کربلا میں اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ مولا کائنات اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ ارواح انبیاء موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ کربلا میں آج حسینی میلہ لگا ہوا ہے۔ کتنے بڑے بڑے آئے ہیں، کتنے اچھے اچھے آئے ہیں۔ شہادت ہونے والی ہے امام علی مقام کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ عاشور کی شب کسی خاتون نے خواب دیکھا کہ ایک میدان ہے اور ایک پردہ نشین خاتون اس میدان سے کنکر چن رہی ہے، کنکر اٹھا رہی ہے اور اپنی گود میں رکھ رہی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، بی بی آپ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس خاتون نے کہا، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور یہ کربلا کا میدان ہے، میدان کربلا ہے یہ، اور اسی جگہ پر میرا حسین کل گرنے والا ہے، کل عاشورہ کا دن ہے، میرا بیٹا یہی گرنے والا ہے، اس لیے میں کنکر اٹھا رہی ہوں۔ ماں ہوں نا، خیال رہتا ہے کہ میرا بیٹا جب اپنی سواری سے زمین پر آئے گا تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چپ جائے، میرے بیٹے کو کنکر تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ مولا حسین کی شہادت کا وقت قریب سے قریب تر ہے۔ حسین پاک اپنی سواری پر بیٹھنے کی تیاری کرتے ہیں۔ امام علی مقام سوچ رہے ہیں، یا اللہ آج تو پورا خیمہ خالی ہے، خیمہ سونا سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیویوں کی بیوگی یاد آتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، بچوں کی یتیمی یاد آتی ہے، دل تڑپ تڑپ جاتا ہے۔ ایسے میں امام گھوڑے کی طرف بڑھتے ہیں، سواری کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسے میں سیدہ زینب کہتی ہے، بھیا ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ جب بھی کوئی جانے والا جاتا ہے تو اس کو اکیلے سوار نہیں ہونا پڑتا، بلکہ کوئی نہ کوئی رکاب تھامتا ہے۔ خاندان کی ریت ہے میرے بھیا، خاندان کی ریت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آقا علیہ السلام معراج پر گئے تو جبریل نے رکاب تھامی تھی۔ آقا علیہ السلام جاتے تھے، علی مرتضی رکاب تھامتے تھے، علی جاتے تھے، حسن و حسین رکاب تھامتے تھے، حسن جاتے تھے تو حسین۔ آج حسین جا رہے ہیں، کوئی رکاب تھامنے والا نہیں۔ ہائے بے کسی، وائے بے کسی، مگر حسین اگر کوئی مرد رکاب تھامنے والا نہیں ہے، خاندان کی ریت ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میرے بھیا ابھی زینب ہے، فاطمہ کے سینے کا دودھ پینے والی بہادر جرت مند زینب ابھی موجود ہے، اور بھائی کے لیے کہا کہ رکاب میں نے تھامنی ہے، لیکن آ تو صحیح، میں بھی تجھے شہادت کا دولہا بناؤں۔ امام نے نانا کا امامہ سر پہ باندھا، قبائے مصری قبا اپنے آپ پر ڈالی اور اس کو زیب تن فرمایا، اور پھر جعفر طیار کی سپر لی اور ذوالفقار حیدری لے کر، اللہ اکبر۔ شادی کا دولہا بنتے تو بہتوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن شہادت کا دولہا چند مخصوص خوش نصیبوں کو بننا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کی خاطر اہل البیت کی قربانی کو یہ امت یاد رکھے، کیا قربانی دی ہے دین بچانے کے لیے۔ کاش مسلمان جب دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر شریعت کو پامال کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے اس دین کے لیے قربانی کتنی دی گئی ہے اور کیسے کیسے لوگوں نے قربانی دی ہے۔ بدر سے لے کر کربلا تک نبی اور آل نبی کی قربانی، اصحاب رسول کی قربانی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ امام علی مقام جب سب زیب تن کر لیتے ہیں تو سیدہ زینب پاک ایک گٹھری کھولتی ہے اور گٹھری کھول کر کے آپ فرماتی ہیں، حسین جب 3 رمضان کی شب تھی، رمضان کی تیسری شب تھی، منگل کی شب، اس رات
امی نے مجھ سے کہا تھا زینب میرے قریب آؤ، میں قریب گئی تھی، ماں نے کوئی امانت دی تھی اور ایک دوپٹہ سیدہ زینب اس گٹھری سے نکالتی ہے اور نکال کر کہتی ہے بھیا اسے پہچانتے ہو؟ جیسے ہی دوپٹے پر نظر پڑی، وہ 17 پیوندوں والا دوپٹہ جیسے ہی نظر پڑی، ایسا لگا حسین ماضی کے جلووں میں گم ہو گئے۔ ماں کا دوپٹہ دیکھا، آنکھ میں آنسو آئے۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا جب امی دنیا سے جا رہی تھی وہ فرمایا تھا زینب میں جانتی ہوں کربلا میں تم اکیلے رہو گے، میں نہیں رہوں گی، جب تم کربلا جانا تو میرا دوپٹہ ساتھ لے جانا تاکہ حسین کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ ماں کے آنچل کے بغیر جا رہا ہے، بلکہ حسین کو یہ یقین رہے کہ ماں کا آنچل اس کے سر پر ہے، اور جس بیٹے کے سر پر ماں کا آنچل ہوتا ہے وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سیدہ کا دوپٹہ اللہ اکبر کندھوں پہ ڈالا گیا یا کمر سے باندھا گیا، بہرحال میرے امام گھوڑے پر سوار ہو کر، سواری پر سوار ہو کر میدان کربل کی طرف چلے۔ ہائے بے کسی، ہائے بے بسی ان بیویوں کی۔ امام کربل کی طرف چلتے ہیں، جانے کے بعد امام جیسے ہی میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ایک بار پھر خطبہ دیتے ہیں، او سخت دل، او پتھر دل لوگو، میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، میرے نانا کے دین کو یزید مٹانا چاہتا ہے، ہم دین بچانے کے لیے آئے ہیں۔ امام نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ بتاؤ کیا میری امی فاطمہ نہیں ہے؟ میری ماں فاطمہ وہ ہے کہ جب قیامت کے دن میری امی پل صراط سے گزرے گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ہوگی اور اعلان کیا جائے گا کہ محشر والوں نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرتی ہے، بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ میری ماں ہے، میرے بابا فاتح خیبر ہے، خاتم الولایت ہے، میرے نانا محمد الرسول اللہ ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ حدیثیں جو ہماری فضیلتوں میں ہے ابھی بھی جا کر پوچھو، وہ حدیث سننے والے اصحاب موجود ہیں۔ دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈبونا، ورنہ میرے نانا کی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، تم میرے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم میرے بعد منتشر ہو جاؤ گے، بہت اللہ تم سے انتقام لے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں تباہی سے روکنا چاہتا ہوں۔ اب بھی اگر تم اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو میرے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو جو تم نے شہید کیا ہے، میں جو ہے وہ سارے معاملات معاف کر دوں گا، میرے لیے دین اہم ہے، اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سب سنتے کہہ رہے تھے تو لشکر کے بہت سارے لشکری رونے لگے۔ جب دیکھا کہ امام حسین کے خطبے کا اثر ہو رہا ہے تو شمر نے کہا حسین خطاب کا وقت نہیں، یا تو لڑو یا تو بیعت کرو۔ امام نے فرمایا واللہ میں کبھی اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اللہ کے دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا جان بچانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا پھر لاؤ، اب اپنے میرے مقابلے میں جس کو لا سکتے ہو لاؤ۔ آپ تاریخ کربلا اٹھا کر کے پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا، دوست دشمن جس نے بھی تاریخ لکھی ہے، جب امام نے فرمایا میرے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو بھیجو، ان لوگوں نے بچا کر رکھے تھے وہ پہلوان، وہ طاقتور لوگ، لیکن جب امام کے مقابلے میں آنے کی بات آئی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا، اور جب امام کے مقابلے میں ابھارا گیا کہ جاؤ یزید تمہیں انعام دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو چند قسمت آزمائی کے لیے آئے، ذوالفقار حیدری لہرایا اور شیر خدا کے شیر نے ایک ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے، اور اس کے بعد کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ امام مقابلے کے لیے آگے بڑھے، 3 دن کے پیاسے تھے پھر بھی بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرتے تھے۔ امام علی مقام علی جد والی السلام کی بہادری کیا ہے، حیدر کرار کے جنگ کرنے کا انداز کربلا کے اندر شہزادوں نے جو ہے وہ بالکل یاد دلایا، اور امام علی اکبر نے تو اس کی یاد تازہ کی، لیکن علی اکبر کے بھی باپ تھے
امام حسین جب آپ کی تلوار چلی، ذوالفقار حیدری چلی تو گیدڑ کی طرح بھاگتے تھے، اللہ اکبر، اشقیاء کی فوج سے لوگ، اور گاجل مولی کی طرح جو ہے وہ سر کٹتے تھے، یہ حالات تھے۔ لیکن جس وقت ان ظالموں نے دیکھا کہ 3 دن کا پیاسا حسین اللہ اکبر مقابلے پر ہے، ذوالفقار حیدری سروں کو گردنوں کو کاٹ رہی ہے، تو ظالموں نے کہا ایک کام کرو، اس طریقے سے ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے امام علی مقام کو گھیر لیا، سیدہ کا لال چاروں طرف سے گھر گیا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سیدہ کا چاند اللہ اکبر گہنا گیا، اور یہ کیفیت ہوئی اللہ اللہ، روحیں عالم بالا کی طرف بلکنے لگی، روحوں کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی، آسمان تھرا گیا، زمین کا سینہ دہل گیا، اللہ اکبر۔ سیدہ کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، 33 جو ہے وہ زخم تھے، 33 زخم تھے نیزوں کے، 34 گھاؤں تھے تلواروں کے، اور تیروں کا حال تو یہ تھا کہ جسم کا کوئی ایسی جگہ ہو جو تیروں سے خالی ہو، اللہ اللہ، ہر طرف سے تیر ہی تیر تھے۔ ایک ظالم کا تیر امام حسین کی پیشانی کی طرف آیا اور پیشانی کو چیر گیا، امام علی مقام پر گشی کی کیفیت طاری ہو گئی، گویا کہ غیب سے ندا آئی، اے حوران بہشت اب سنگھار کر لو، جنت سنوار لی جائے۔ اللہ اللہ، میٹھے ٹھنڈے پانی کو جو ہے وہ آراستہ کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ وہ روحیں جو میدان کربلا میں حسین پاک کا امتحان دیکھنے کے لیے آئی تھی، امت کا ناخدا، کعبے کا پاسبان، اللہ کے دین کا محافظ، جب گش کھا کر زمین کی طرف آیا اور زمین کی طرف گرے مولا حسین، اس وقت نماز کا وقت تھا، امام علی مقام علی جدی والی السلام نے دنیا سے جاتے جاتے سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کر آپ نے جو ہے وہ گویا کہ نماز کی نیت فرمائی، اور سر سجدے میں رکھا کہ میری نماز میں ادا کر لوں۔ جیسے سر سجدے میں گیا، اللہ اکبر، چند ظالم مل کر ایک ساتھ آئے، اور آنے کے بعد امام علی مقام کی پشت پر پیر رکھ کر کے انہوں نے دھیرے دھیرے امام علی مقام کے مبارک گردن پر تلوار چلانا شروع کیا۔ بالآخر امام عرش مقام، امام علی مقام علی جدی والی السلام، راکب دوش پیمبر، جس کو حضور کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جن کے لیے سجدے طویل کر لیتے تھے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر گئے، آج اسی حسین کو زمین پر ڈال دیا گیا، سجدے کی حالت میں امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے منتظر تھی، وہ دوڑ کر آئی اور امام علی مقام سے لپٹ گئی۔ 10ویں محرم ہے، جمعہ کا دن ہے، جو ظہر جمعہ کا وقت ہے، امام علی مقام شہید ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور سیدہ کا لال جام شہادت نوش کر جاتا۔ امام جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ امام کا جام شہادت نوش کرنا تھا، اسی پر یہی کوئی چھوٹا موٹا ان کا ظلم نہ تھا، لیکن جیسے امام شہید ہوئے، ان لوگوں نے امام کے کپڑے بھی اتار لیے۔ کپڑے اتارنے کے بعد انہوں نے 10 گھوڑ سواروں کو امام کے لاشیں پر مقرر کیا، اور گھوڑوں کی ٹاپ سے امام حسین کے جسم کو کچلا انہوں نے۔ اور باقی یہ اتنا کرنے کے بعد حال یہ ہوا کہ مزید پھر جتنے شہداء تھے جن کی لاشیں خیموں میں پڑی تھی، انہوں نے خیمے کی طرف حملہ کیا، اور جب خیمے کی طرف حملہ کیا تو وہ لاشیں اٹھا کر کے انہوں نے گردنیں کاٹنی شروع کی۔ بیبیاں تڑپتی رہی، بیبیاں بلکتی رہی، آہو بکا کرتی رہی، کون فریاد سننے والا تھا؟ اس جنگل و بیابان میں دور دور تک کوئی بستی تھی، نہ کوئی غمگسار تھا۔ اللہ اکبر، نازوں کے پالوں کے سامنے
गर्दनें कट रही थी, लाशों को पामाल किया जा रहा था, लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, खैमे को आग लग गई थी, खैमे जला दिए गए थे। सैयदा सकीना पाक से पूछा पूछने वाले ने, तुम कौन हो? तो ख्याल किया यतीमों पर तो काफिर भी रहम करते हैं। कहा मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। इतना सुनना था कि चेहरे पे तमाचे मारे, सैयदा सकीना के मुंह पे तमाचे मारे। हाय हाय, जो फूलों की सहज पर चलने वाली शहजादियां थी, आज उनके चेहरे पे तमाचे पड़ रहे थे। अल्लाह अकबर, जेवरात छीने, कान की बालियां भी न रहने दी, हत्ता के दुपट्टे तक छीन लिए। अल्लाह अकबर, जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर नहीं आते, जिनके दुपट्टों को कभी किसी ने तक नहीं देखा, आज उनके दुपट्टे छीन लिए गए। अल्लाह अकबर। एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब खेमे जल रहे थे तो मैंने देखा एक बुलंद कामत खातून आग पर चलकर कभी खैमों के अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है। मैंने पूछा, बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? क्या तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है? तू आग पर चलकर अंदर बाहर क्या करती है? तो कहा इसमें मेरे भाई का इकलौता बेटा बचा है, बीमार है, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है। मैं सोचती हूँ कि अगर वो दुनिया से चला गया मेरे भाई हुसैन की नस्ल खत्म हो जाएगी। फिर मैंने देखा कि उस बीमार को वो कंधे पे उठाकर आग पे चलती हुई बाहर लाती है और डालती है। अल्लाह अकबर। जब इमाम की शहादत हो गई, इमाम हुसैन की शहादत हो गई, लोग कहते हैं कि हुसैन पाक की शहादत की इतनी अहमियत क्यों है? हमारी मोतबर की तो कुतुब के अंदर मौजूद है। इमाम बहकी जैसे लोगों ने लिखा है। अल्लाह अकबर। साहिब बिदाया ने लिखा है, इब्ने कसीर वगैरह ने अल बिदाया व निहाया के मुसन्निफ ने लिखा है, तारीख कामिल के मुसन्निफ ने लिखा है। अल्लाह अकबर। इमाम सुयूती ने लिखा है कि जब इमाम अली मकाम शहीद हुए तो रात के वक्त के जब आप शहीद हुए, शहादत हुई, तो दिन के वक्त में सूरज को गहन लग गया, सूरज गहना गया, यानी गोया के सूरज पर भी यह असर पड़ा कि उसने अपना मुंह शर्म के मारे छुपा लिया। आज कैसा दिन है, इमाम हुसैन शहीद हो गए, सैदानियों के चेहरे पे तमाचे मारे जा रहे, दुपट्टे छीने जा रहे, उनके जेवरात छीने जा रहे, उनके खेमे जलाए जा रहे। अल्लाह अकबर। दिन के वक्त तारे नजर आने लगे और फिर उसके बाद खून बरसा। कुछ लोग कहते हैं 3 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई, कुछ लोग कहते हैं 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई। लोगों के बर्तन उस खून से भर गए, मटके खून से भर गए, दीवारों पर खून बरसा, जिन कपड़ों पर वो खून बरसा कपड़े फटते फट गए, लेकिन उस खून का असर खत्म नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। हालत ये थी पूरी दुनिया में, जमीन के किसी खित्ते में उस इमाम की शहादत के बाद जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। बैतुल मुकद्दस में जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मुझसे पूछा कि हुसैन शहीद हुए थे तो कोई निशानी थी, क्या अजीब बात होती थी? तो इमाम ज़ोहरी ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस में जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। तो कहा ये बात जो है वो किसी से बयान न की जाए। इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि मैंने कहा ये तो लोग जानते ही हैं, लेकिन जब तक तुम रहोगे हम बयान नहीं करेंगे। इमाम ज़ोहरी ने ये बात बयान फरमाई। कसीर तादाद में ये बात है कि जहां से पत्थर उठाया जाता है बैतुल मुकद्दस में ताजा खून नजर आता। 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई, खून की। यानी अगर ये कह लें कि आसमान भी खून के आंसू रोया शहादत हुसैन पर, तो ये बेजाना होगा। अल्लाह अकबर। इधर ये हालात हैं, उधर फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। सूरज गुरूब होते होते उन लोगों ने कुछ नंगा नाच नाचने में कमी न की, और जब रात हुई सूरज गुरूब हुआ और फिर अल्लाह अकबर तो उन लोगों ने चाहे वो नशा करना शुरू किया, शराब का दौर चला। खाने के लिए उन्होंने इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम के ऊँटों को पकड़ के ज़बा किया। वो सब के सब जो है आग में तब्दील हो गए। बाज़ मौर्रिखीन कहते हैं खून में तब्दील हो गए, बाज़ लोग कहते हैं इंद्राइन बन गए, अलग
الگ الگ روایتیں ہیں. اللہ اکبر. پھر امام عرش مقام کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے فتح کا جشن منانے کی کوشش کی. ادھر حال یہ ہے اہل بیت نبوت کا کہ کھلے آسمان کے نیچے بیویاں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بے ہوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر. رات کا عالم ہے, رات کا سناٹا ہے, ہوا زور سے چلتی ہے, بچے بلک جاتے ہیں اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ زینب, اب تو ہمت زینب ہی کو کرنا تھی کہ سیدہ زینب سالار قافلہ تھی. امام نے جاتے جاتے کہا تھا زینب میرے قافلے کی سالار تم رہو گی, خاندان نبوت کی بیویوں کی عزت اور آبرو کی محافظ تم رہو گی, اس قافلے کو بہت سلامتی کے ساتھ مدینے لے جانا. اللہ اکبر. سیدہ زینب پاک نے سوچا سکینہ تو جو ہے وہ اللہ اکبر سسکیاں لے رہی ہیں, سسکیاں اٹھ رہی ہیں, بیبیاں رو رہی ہیں. سوچو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. ایک میت ہوتی ہے ہمارے گھروں میں, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ کسی کے گھر ہو کر کے موت ہو جائے تو پورا محلہ سوگوار ہوتا ہے, پورا گھر کے گھر لٹا ہوا ہے, لاشیں پڑی ہوئی ہے, بکھری ہوئی لاشیں ہیں. کوئی لاشوں کو کفن دینے والا نہیں, ان پہ جنازہ پڑھنے والا نہیں, ان پہ کوئی ترس کرنے والا نہیں, ان پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں. دین کے محافظ, حرم کے پاسبانوں کے ساتھ یہ سلوک, رسول اللہ کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے زمین پر کچھ تلاش کرنا شروع کیا, ایک ٹوٹا کھنجر لیا اور ٹوٹا کھنجر لے کر سوچا کہ لاشوں پہ پہرا دے دوں, کوئی ہے نہیں, زین العابدین بیمار پڑے ہوئے ہیں. لاشوں پہ پہرا دے رہی تھی کہ لاشوں کے ارد گرد اب ٹہل رہی تھی روتے ہوئے, کوئی نہیں تھا. کل تک کے سب ذمہ داریاں سنبھالنے والے تھے, آج زینب کو کردار حسین بھی ادا کرنا ہے, کردار فاطمہ بھی ادا کرنا ہے, کردار زینب بھی ادا کرنا ہے. کبھی حسین, کبھی فاطمہ, کبھی زینب, کبھی حسین, کبھی فاطمہ, کبھی زینب. جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب, جس کی جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب. زینب کا یہ حال تھا. اللہ اکبر. یعنی بیٹیاں بھی کیسی شیر دل ہوتی ہے, سیدہ زینب نے ثابت کیا. ٹوٹا کھنجر لے کر لاشوں پہ پہرا دے رہی ہے کہ دیکھا لاشوں کے اندر سے کسی کی سسکیوں کی آواز آتی ہے, بابا 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 کہہ کر کوئی روتا ہے. سیدہ زینب نے سوچا یہ آواز تو میری سکینہ کی ہے. جیسے گئی تو دیکھا ایک کٹی پٹی لاش پر سیدہ سکینہ سینے پہ سر رکھ کر رو رہی ہے, بابا آپ کہاں چلے گئے, بابا بابا مجھ سے بات تو کرو بابا. اس طرح کی بات کرتے سسکیاں لیتی ہے. شہزادی سکینہ کو سیدہ زینب نے سینے لگایا, سینے لگا کر فرمایا میری لال میرے بیٹے تمہیں کیسے پتا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے. تو کہا پھوپھی امی جب میں بابا کو ڈھونڈنے نکلی نا, جب میں بابا کو تلاش کرنے نکلی تو میں نے پوچھا بابا کہاں ہو تم, بابا تم کہاں ہو, تو اسی لاش سے آواز آئی تھی میری سکینہ میں یہاں ہوں. تو میں سمجھ گئی یہ میرے بابا ہیں. بابا کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی. سیدہ زینب نے سینے لگایا, سیدہ ام کلثوم کے سپرد کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابھی سیدہ زینب پاک پہرا دے رہی ہے کہ دیکھا کوئی سایہ آگے بڑھتا ہے. سیدہ زینب غصے میں آ گئی, ٹوٹا ہوا خنجر تان دیا اور تان کر کے فرمایا خبردار اب کیا کرنے آئے ہو, سب تو لوٹ چکے ہو, زیورات لوٹ چکے, خیمے جلا چکے, سکینہ کی بالیاں تک چھین چکے, اب ہمارے پاس بچا کیا, علی اصغر کا جھولا بھی تم چھین کر لے گئے, اب ہمارے پاس بچا کیا, کیا لوٹنے آئے ہو. خبردار اب آگے نہ بڑھنا ورنہ علی کی بیٹی جو ہے وہ تم پر حملہ کرنے پر مجبور ہوگی. آنے والے سائے نے قریب آ کر کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں, میں عورت ہوں اور میں حر کی بیوی ہوں, حر کی بیوی ہوں. بی بی دراصل میں نے خیال کیا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے آپ کے ساتھ ہیں, کئی دن کے بھوکے پیاسے, میں نے ان ظالموں کو منایا کہ تھوڑا سا پانی تو دے دو, کم از کم میں ننھے بچوں کو پلا لاؤں. اللہ اکبر. حر کی بیوی نے کہا بی بی میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں, آپ کے لیے پانی لائی ہوں, یہ پانی لے لو کھا لو,
कई दिन के भूखी प्यासी हो। सैयदा ज़ैनब ठंडे पानी का नाम सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। फरमाया, ऐ हुर की बीवी, जब मेरा अली अकबर प्यास को तड़पता था तब तू क्यों ना आई? जब मेरा कासिम पलट पलट कर आता था तब क्यों ना आई? मेरा मासूम अस्कर ज़बान ओंठों पे फेरते फेरते दुनिया से चला गया, तब क्यों ना आई? अब तू आई है, ले जा तेरा पानी, हम मंजूर नहीं करते। उस हुर की बीवी ने कहा, बीबी आपको आपकी अम्मी फातिमा का वास्ता, अगर आप मुझे खाली लौटा देगी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। बीबी पानी कबूल कर ले, ये खाना कबूल कर ले। सैयदा पाक हुर की बीवी के साथ तशरीफ लाई। उस वक्त जब आई तो सैयदा सकीना सिसकियां लेते लेते रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। पानी के चंद कतरे सैयदा सकीना के चेहरे पे डाले और चेहरे पे डालने के बाद सकीना उठी। उठने के बाद पानी का कटोरा पेश किया। सकीना मेरी लाल लो ये पानी पियो। सैयदा सकीना जैसे उठी उठकर पूछा, फूफी अम्मी क्या मेरे चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए? चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए। सब बीबियां रो पड़ी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटा तेरा अब्बास तो अब फुरात पर गया है, शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरी बेटी ये हुर की बीवी पानी लाई, ये हुर की बीवी पानी लाई, लो पानी पी लो। फिर एक सवाल किया। सैयदा सकीना ने, इमाम आली मकाम के घर में तरबियत का माहौल क्या था, दीन पर अमल के जज्बात क्या थे? सैयदा सकीना ने पानी लेने से पहले पूछा, अच्छा हुर की बीवी पानी लाई तो क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी हमने पानी नहीं पिया, क्योंकि नाना की सुन्नत है जब भी खाने पीने की चीज आए तो पहले जो सबसे छोटा हो उसको दिया जाता है, फिर हम बड़े हम तो देख ही लेंगे। अल्लाह अल्लाह, सकीना ने इतना सुना, पूरे काफले में मेरी बेटी तुम सबसे छोटी हो, तुम पहले पानी पी लो फिर हम अपना देख लेंगे। सकीना ने नन्हे हाथों में, शहजादी सकीना ने नन्हे हाथों में कटोरा लिया और कटोरा लेने के बाद जहां कटी पिटी लाशें पड़ी थी उधर चलते चलते अचानक पूरी ताकत इकट्ठा करके दौड़ना शुरू किया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, सकीना सकीना ओ सकीना, सकीना उधर आओ, वहां कहां जाती हो, वहां कटी पिटी लाशें हैं। तो सकीना ने पलटकर बड़ी सादगी से कहा, फूफी अम्मी अभी तो आपने कहा कि नाना जान की सुन्नत है जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को दो, और आपने कहा कि सबसे छोटी पूरे काफले में तुम हो, पहले तुम पियो फिर हम देखेंगे। फूफी अम्मी आप भूल गई, पूरे काफले में मैं सबसे छोटी नहीं हूं, बल्कि मेरा भैया अली असगर सबसे छोटा है। मैं पहले असगर को पानी पिला लूं, उसके बाद मैं फिर पानी पीऊंगी। शहजादी सकीना को सैयदा ज़ैनब ने बाहों में लिया, सीने से चिपटा कर फूट फूट करके रो पड़ी। अल्लाह अकबर, क्या क्या दुख उठाए हैं नबी के घर वालों ने। बिलाखिर रात कैसे कटी, किस हालत में कटी, ये तो वो जाने। कहते हैं खुशियों की रातें मिनटों में कटती है, लेकिन गमों की रातें जल्दी से नहीं कटती।